السلام علیکم ینگ پریچرز۔ ماہ سیام اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اس میں ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ فرائض، سنت اور واجبات کے علاوہ کچھ ایسے نوافل کا اہتمام بھی کریں جن کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ان میں ایک جو چیز ہے وہ صلاۃ تسبیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے چچا، کیا میں آپ کو ہدیہ نہ دوں، کیا میں آپ کو تحفہ نہ دوں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ تسبیح کا اہتمام کیا کریں، اور صلاۃ تسبیح سے آپ کے وہ گناہ جو آپ نے چھپ کر کیے، وہ گناہ جو آپ نے ظاہراً کیے، وہ گناہ جو آپ کے پہلے کے گناہ ہیں، اور وہ گناہ جو آپ نے بعد میں کیے، نئے اور پرانے، چھوٹے اور بڑے، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، اگر ہو سکے تو اس کو روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں، اگر ہفتے میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اس کو سال میں ایک دفعہ پڑھیں، اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور پڑھ لیا جائے۔ اب جو نماز اتنی فضیلت کی حامل ہے، اب اس کو پڑھا کس طرح جائے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، اور تاکہ آسان طریقہ بتاؤں گا تاکہ اس کو ہم اچھی طرح سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ دين عظيم جاء من وحي الإله۔ صلاۃ تسبیح میں 4 رکعات کے اندر 300 دفعہ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ہر رکعت کے اندر 75 دفعہ 75 ٹائم جو ہے وہ آپ نے اس کلمات کو پڑھنا ہے۔ اب ان کلمات کو کس طرح ایک رکعت کے اندر پورا کرنا ہے، اس کا کچھ فارمولہ، اس کا کچھ طریقہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جب 4 رکعت نفل کی نیت کر لی، تو اس کے بعد نیت کرنے کے بعد جب آپ نے اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا سبحانک اللہم پڑھ لیا، تو اس کے بعد آپ نے 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ساتھ ملانی ہے، ٹھیک ہے، اور سورت کو ملانے کے بعد پھر 10 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، تو اس طرح یہ آپ کا 25 دفعہ ہو گیا۔ اور اس رکعت کو مکمل جب آپ قیام کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کر کے رکوع میں جائیں گے، تو رکوع میں جو آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، وہ 3 دفعہ، 6 دفعہ، 9 دفعہ تو تعداد میں جو آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے وہی کلمات تیسرے کلمے کے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے اس کے بعد کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہونے کے بعد آپ نے ربنا لک الحمد کے بعد 10 دفعہ پھر پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ رکوع کے اندر کے بعد سجدے میں چلے جائیں گے، تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے 10 دفعہ پڑھ لینی۔ پھر اس کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو پھر 10 دفعہ پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ جب سجدے میں جائیں گے تو پھر جو ہے وہ 10 دفعہ پڑھنی ہے، دعا پڑھنے کے بعد جو سجدے کی جو ہوتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس طرح جو ہے وہ آپ کی جو ہے 75 دفعہ جو ہے وہ آپ کی مکمل ہو جائے گی، اور جب یہ 4 رکعات کے اندر آپ جائیں گے تو یہ 300 دفعہ بن جائے گی۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس کے مسائل کے بارے میں علماء اکرام بتاتے ہیں کہ اگر پڑھنے کے دوران انسان بھول جائے، فار ایگزامپل رکوع کے اندر یا قیام کے اندر 15 دفعہ پڑھنا تھا تو 10 دفعہ پڑھ لیا، تو اس کو مکمل کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ آپ صرف ارکان کے اندر، جو 4 ارکان ہیں، قیام، رکوع، سجدہ اور آخری تشہد کے اندر جو ہے وہ اتحیات کی مقدار میں بیٹھنا، ٹھیک ہے، اس کے اندر مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل 15 دفعہ پڑھنا تھا تو 10 دفعہ پڑھ لیا، تو یہ جو 5 دفعہ ہے یا تو آپ رکوع میں پڑھ سکتے ہیں یا سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آخری قعدہ کے اندر جب آپ اتحیات میں بیٹھیں گے تو 5 دفعہ مکمل کر سکتے ہیں، اور کسی واجبات وغیرہ میں مکمل نہیں کر سکتے۔ آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مجھے اور ہماری ینگ پریچرز کی ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔